جناب سالار، مکہ کے لشکر نے خانہ کعبہ کو اپنی ڈھال بنا لیا ہے، مکے سے نکلنا نہیں چاہتے۔ مجھے بھی ایسے ہی لگتا تھا۔ مختار جیسے سیاستدان کے ہوتے ہوئے مشکل تھا کہ یہ لوگ مکہ سے باہر نکل کر ہم سے جنگ کریں، مگر مختار نے شاید ہمیں بیوقوف سمجھا ہوا ہے۔ ہماری مجنی کی آگ کے گولوں سے بھری ہوئی ہے تاکہ خانہ کعبہ کو ان کے سروں پر ڈھا دیں۔ مگر جناب سالار، میں نے اس کے خلاف سنا ہے۔ مثلاً کیا سنا ہے تم نے؟ میں نے سنا ہے کہ مختار مکہ میں رکنے کے سخت خلاف ہے۔ وہ بہت ضد کر رہا ہے کہ لشکر کو مکے سے باہر نکالا جائے۔ تو پھر لشکر کے سپہ سالار سے کون مخالفت کر رہا ہے؟ بظاہر تو یہ خود زبیری خلیفہ کی رائے ہے۔ اس حجاز کے موٹے سانڈ خلیفہ کو جنگ کے آداب سے کیا لینا دینا؟ اس کا ماننا یہ ہے کہ اگر خانہ کعبہ میں رہیں گے تو جن و ملائکہ کے لشکر ان کی مدد کے لیے پہنچیں گے۔ عجیب قسم کا گدھا ہے یہ حجاز کا احمق خلیفہ۔ محمد جو کہ رسول خدا تھے اور ان پر وہی نازل ہوتی تھی، وہ بھی جنگی معاملات میں اپنے لشکر کے سرداروں کی رائے سنتے تھے۔ یہ آدمی تو خود کو ان سے بھی آگے سمجھتا ہے۔ اگر یوں ہی چلتا رہا تو ایک دن علم غیب اور نزول وحی کا دعویٰ بھی کر لے گا۔ اس کا مطلب ہے ہمیں جن و ملائکہ کے نہ دکھنے والے لشکر سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ مجھے ایسی جنگ کا تجربہ کرنا برا نہیں لگے گا۔ مکہ کے ان سفیانی قریشوں سے کہو کہ شامیوں کی آگ کے گولے دوست اور دشمن میں فرق نہیں رکھتے۔ جب مجنی کی آگ برساتی ہیں تو وہ ہر خشک اور تر کو ایک ساتھ جلا دیتی، تو پھر بہتر ہے کہ مکہ سے نکلا۔ ابو صاحب، مکہ وہ شہر ہے جس کی فضا سید المرسلین صلوات اللہ علیہ کی مقدس سانسوں سے معطر ہے۔ خانہ کعبہ پر پروردگار عالم کی خاص لطف و عنایت ہے۔ شامیوں کو یہی خوفناک ہے۔ خانہ کعبہ اور مکہ بقول خود آپ کے نہ تو یزید شاہ کے لیے مقدس ہے اور نہ اس کے جرار لشکر والوں کے لیے۔ مجھے بھی پہلے یہی گمان تھا کہ شامیوں کو کم از کم خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کی جرت نہیں ہوگی، مگر جب یہ سنا کہ ان لوگوں نے مدینہ النبی کے ساتھ کیا سلوک کیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ شیاطین کے لشکر والے خانہ کعبہ کے بے حرمتی کی بھی کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ ہمارا خانہ کعبہ میں رکنا یعنی ہمارے لشکر کی قربانی کر دینا۔ مختار، ہم ان لوگوں کے سامنے تقریباً 10 پر 1 ہیں۔ ہم بیابان میں ان کے مقابلے پر نہیں جا سکتے۔ ہماری آج کی مثال بالکل جنگ عذاب کی سی ہے۔ جب سید المرسلین نے دیکھا کہ وہ کفار کے 12,000 افراد کے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو انہوں نے بھی جنگ میں مدینے اور خندق کا سہارا لیا تھا۔ مدینہ النبی کی زمین میں پانی ہے اور وہ زمین خاکی ہے۔ جب ہی مسلمانوں نے دشمنوں کے لیے خندق کھودی کیونکہ کھود سکتے تھے۔ ہم مکے میں خاک کہاں سے لائیں جبکہ نہ اس کی زمین میں نمی ہے اور نہ ہی کلہڑی اس کی پتھریلی زمین پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ کعبہ ہے ہمارے پاس، کیا معجزہ کعبہ یہ خندق کی طاقت سے کم ہے؟ کیا غلطیاں کر رہے ہو شیخ؟ شیخ نہیں، تم ہماری بیعت میں ہو ابو صاحب، ہم تمہارے خلیفہ ہیں۔ خلیفہ کچے اور غیر سنجیدہ افکار سے بری ہوتا ہے۔ خلیفہ بہت کم غلطی سرزد کرتا ہے۔ خلیفہ عاقلانہ فکر رکھتا ہے اور اپنے ہوش و حواس کی بنیاد پر میدان میں اترتا ہے، صرف غیب کے بھروسے پر نہیں۔ ہم مکے میں رہ کر گھٹ جائیں گے، راستے بند ہو جائیں گے۔ معافی چاہتا ہوں، اس سوچ پر چلے تو میں استعفیٰ دینے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ میں کسی ہارنے والے لشکر کا سپہ سالار نہیں ہونا چاہتا۔ تم حد سے زیادہ تعصب دکھا رہے ہو مختار۔ مجھے تم پر یقین نہ ہوتا تو تمہیں سپہ سالار نہیں بناتا۔ کیا فائدہ ایسے سپہ سالار کا جس کا کوئی اختیار نہیں ہے؟ آپ مصعب کی بات سنتے ہیں تو بہتر یہ رہے گا کہ اسی کو سپہ سالار بنا دیں۔ تمہیں مصعب ناپسند ہے کیا؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ مجھے مصعب سے کیا مسئلہ درپیش ہو سکتا ہے جب میں اسے ملا ہی نہیں؟
میرا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ کو مصعب کی درائیت اور سمجھداری پر یقین ہے تو بہت خوب، پھر اسے لشکر کا سپہ سالار کیوں نہیں بنا دیتے آپ؟ وعدہ کرتا ہوں کہ میں ایک اطاعت گزار اور فدائی سپاہی کی طرح اس کی رکاب میں شمشیر زنی کروں گا۔ تم یہ کیوں سمجھتے ہو کہ میں مصعب کے کہنے پر مکے سے نکلنے کا مخالف ہوں؟ کیونکہ ہم نے آپس میں طے کر لیا تھا، ہماری کچھ بات چیت ہوئی تھی، مگر جب سے مصعب کے قاصد نے آ کر آپ کے کان میں کچھ کہا آپ بالکل بدل ہی گئے۔ میں آپ کے معاملات میں گھسنا نہیں چاہتا، مگر مجھے لگتا ہے کہ مصعب نے شام کے لشکر کی تعداد اور اسلحہ دیکھ لیا اور ڈر گیا ہے، اسی لیے وہ آپ سے چاہتا ہے کہ مکے سے نہ نکلے۔ اللہ اکبر، کیسے تیز کان ہے تمہارے ابو اسحاق۔ اگر اپنے منہ میاں مٹھو کے محاورے کا خوف نہ ہوتا تو کب کا بتا دیتا کہ یہ بال دھوپ میں سفید نہیں ہوئے ہیں۔ میں نے 13 سال کی عمر میں جنگ کی اور اب اس عمر میں غلطی کا امکان نہیں رہ جاتا۔ اگر اس دفعہ بھی میدان سے ہار کر ہی لوٹنا ہے تو اس عمر کا کیا فائدہ؟ مطلب ہمارے لشکر کی قلت کے باوجود اور دشمن کے لشکر کی زیادتی کو دیکھتے ہوئے کیا اب بھی تم اپنے لشکر کو شہر سے باہر لے جانا چاہتے ہو مختار؟ جی ہاں، مکہ اور خانہ کعبہ کا حصار ایک ایسی شے ہے جو کہ ہمیشہ رہے گی۔ ہم مکے سے باہر شامیوں سے لڑنے جائیں گے، اگر ہمارے لیے مواقع تنگ ہو گئے تو ہم پیچھے آ جائیں گے اور مکہ کو ایک پرامن حصار میں بدل دیں گے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ خوارج کے بارے میں تمہاری کیا رائے ابو اسحاق؟ اب تک کئی بار ان لوگوں نے پیغام بھجوایا ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ مل کر یزیدیوں سے لڑنا چاہتے ہیں۔ خوارج کے بارے میں میرا نظریہ باپ کے قاتل سے دوستی کرنے سے ہے۔ میں دل سے ان لوگوں کا شدید مخالف ہوں، مگر پھر بھی آ جائیں کوئی بات نہیں، ان کی آگ کو انہی کے دامن میں ڈال دیں گے۔ مگر ان کی صرف ظاہر کو دیکھنے والی آنکھوں سے محتاط رہنا۔ ممکن ہے پھر کوئی تکلیف محسوس کرے اور وہی اپنا پرانا لا حکم الا للہ کا نعرہ لگانا شروع کر دے۔ اس ساتھ کے بدلے کیا چاہتے ہیں؟ ہمیں نہیں پتا۔ نہیں پتا تو پھر ان کے ساتھ مذاکرات کیوں نہیں کر لیتے؟ نہیں ابو صاحب، میں اس گروہ کی زبان نہیں سمجھتا۔ یہ وہ بار گرہ ہے جو میں تمہارے ذمہ سونپ رہا ہوں۔ ان کا پیشوا ایک عجیب سا بڈھا ہے جس کا نام ہے نجدہ ابن عامر۔ تم خود اس سے بات کرو اور دیکھو کیا چاہتے ہیں۔ میرا اس گروہ کو دیکھ کر دماغ خراب ہونے لگتا ہے۔ انشاءاللہ کامیاب رہو ابو صاحب۔ مصعب، تم جتنے دور ہوگے مختار اتنا ہی نزدیک آتا چلا جائے گا۔ اتنے عرصے تک مت آنا کہ بالآخر مختار ہمارے بھائی کی کرسی اور لباس سے خلافت چھین کر اس کی مسند پر بیٹھ جائے۔ مصعب، مختار نے بھائی پر جادو کر دیا ہے، وہ مختار کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کرتے۔ سب کو سمجھ آ گیا ہے کہ خلیفہ نے مختار کی رائے کو مصعب کی رائے پر ترجیح دی ہے۔ مختار لشکر کو باہر نکالنا چاہتا ہے، وہ مکہ کو ترک کرنے پر راضی ہو گئے ہیں۔ بہت
بہت سے اہل معرفت حضرات نے اقتدار کی برائیوں کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کی ہیں. مثال کے طور پر قدرت شقی بنا دیتی ہے، قدرت شر کا بیج بوتی ہے، قدرت انسان کو تکبر اور خود خواہی سکھا دیتی ہے، اور اس پر بہت سے دلائل بھی موجود ہیں. میرے مطابق بھی یہ قدرت کی وادی ایک پرلغزش اور خطرناک وادی ہے. اس یزید شاہ علیہ العنہ کو بھی اقتدار کی محبت نے دیوانہ بنا دیا ہے. مگر میں یہ سوچتا ہوں کہ قدرت کے کچھ اچھے نتائج بھی ہیں. اس کی خوبیوں میں سے ایک بچپن کے خواب کا پورا ہونا ہے. جب میں چھوٹا تھا تو خانہ کعبہ کو اتنا چاہتا تھا کہ میں سوچتا تھا کہ اس کو چاروں طرف سے سنہرا کر دوں. خدا کرے مجھے موت نہ آئے یہاں تک کہ میں اپنی بچپن کی خواہشات میں سے ایک پوری کر سکوں. سنہرا خانہ کعبہ نجاشی کی عبادت گاہوں اور ہری مسجد اموی کے مقابلے میں تمہاری کیا رائے ابو اسحاق؟ کیا عرض کروں، سب کا ایک عقیدہ اور سلیقہ ہوتا ہے. میرے لیے یہی سادہ پتھروں والا گھر زیادہ روحانیت والا ہے. مصعب میرے بھائی، مصعب میرے بھائی، کعبے کو روبرو تعظیم کرنا سانس لینے سے بھی مقدم ہے. مرحبا. مصعب سنا ہے آپ نے؟ یہ ہیں وہ زبیر ابن عوام کے ایک نامی گرامی اور جانباز فرزند الحق میرے والد زبیر کی تلوار اس کی قد و قامت کے ہی لائق ہے. آپ کے دیدار سے خوش ہوا. میں کس دلاور سے ملاقات کا شرف پا رہا ہوں؟ یہ ہمارے سپہ سالار مصعب جناب مختار ابن ابو عبید ثقفی، جن کو میں ید اللہ کا خطاب دیتا ہوں. تو مختار آپ ہیں؟ ظاہر سعادت. میں مختار ثقفی ہوں، حاکم عراق عرب. یہ ہے میری امیری کا حکم. یہ حکم آپ کو کس نے دیا؟ آپ کے بھائی خلیفہ نے. جاؤ میری جان، جاؤ کھیتی باڑی کرو اور حکومت کو اس کے اہل کے پاس رہنے دو. جاؤ. ویسے میں کھیتی باڑی میں خوب مہارت رکھتا ہوں. میں کوفے کے دارالعمارہ پر ہل چلانے اور اس کی مٹی میں انجیر اور زیتون کی فصل اگانے آیا.
मुख्तार, किस चीज पर गौर कर रहे हो? कहाँ हो? जो गिरां कदर मीरा जनाब मुसब की कमर पर बंधी हुई है, वो इस अमर का बायस हुई कि मैं कुछ देर के लिए तय्युल अर्ज करके रसूल खुदा और जुबैर के दौर में चला जाऊं। वो दिन मुझे याद आ गए कि ये तलवार रसूल खुदा के रकाब में मोजिज़े दिखाती थी। रसूल खुदा और जुबैर के दौर में चले गए थे या अली और जुबैर के दौर में गए थे? आपके भाई ममानियत नहीं करते तो मैं जंग जमल और अली और जुबैर के दौर में भी पहुंच जाता। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम सही जगह पर आए हो? ये जगह सरजमीन हिजाज है और ये घर खाना काबा है, और ये मेरे बरादर बुजुर्गवार पहले जुबैरी खलीफा हैं जिनकी बैत में पूरा हिजाज है। मैं सही रास्ते पर चलकर आया था खाना काबा के तवाफ के लिए, मगर शायद हुब्बे दुनिया मेरे दिल में थी जो खुदा ने मुझे अहले दुनिया से मिला दिया। यानी जुबैर के बेटे दुनिया के तलबगार हैं। हम दुनियादार हैं या तुम जो कि गर्द सफर के छटने से पहले ही हुकूमत इराक का मुतालबा कर बैठे? आपको भी अपने भाई के हाथ पर बैत करने से पहले अपना हक और हिस्सा मांग लेना चाहिए था, ताकि दूसरों के हिस्से पर नीयत खराब न बस करो। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप दोनों ने एक दूसरे की आंखों में क्या देख लिया जो रजस खानी शुरू करती है? मुसब, ये कौन सा मेहमान नवाजी का तरीका है? मुख्तार हमारी बैत में है। माजरत चाहता हूं भाईजान, इब्लीस ने कुछ वसवसा किया जिसकी बिना पर मैंने मुख्तार को अपने दुश्मन के रूप में देखा। माजरत चाहता हूं मुख्तार। असल में मुझे जनाब मुसब से कोई गिला नहीं है। मैंने भी कुछ देर के लिए उस गासिब दुश्मन के रूप में देखा जिसने मेरी हुकूमत के तख्त पर कब्जा कर लिया है। इंसान एक बहुत अजीब सी मखलूक है। मुझे नहीं मालूम कि जो लोग मरने के बाद की दुनिया का इनकार करते हैं, वो लोग ख्वाब ख्याल की क्या तफसीर पेश करते हैं। बहुत अजीब है। अभी कुछ देर पहले मेरा जिस्म आपके सामने था और एक लम्हे के लिए मैं कूफा के दारुल अमारा पहुंचा और जनाब मुसब को देखा कि वो तख्त हुकूमत पर टेक लगाए बैठे हैं और मुझे ताने और दुश्मने देकर मेरी तहकीर कर रहे हैं। मुझे शक नहीं है कि शैतान की अफवाज बुग़्ज़ और कीने के जरिए से आप दोनों को एक दूसरे से जुदा करना चाहती है। भाइयों की तरह हाथ मिलाइए और एक दूसरे को बोसा दीजिए। मरहबा, मरहबा, शाबाश हो तुम दोनों पर। मुसब और मुख्तार कोई कम शोहरत वाले नाम नहीं है। अगर हाथ में हाथ डालकर चलो तो यजीदियों की जड़ें काट दो। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मुसब, इतने परेशान और गुमसुम क्यों बैठे हुए हो? मैं क्यों ना परेशान हूं जबकि मैं देख रहा हूं कि मेरा भाई अपनी मर्जी से खुद कुएं में गिरने जा रहा है। सर उठाओ मेरे भाई, सर उठाओ। मान लो कि तुम हसद करने वाले हो। मैं इल्तिजा करता हूं कि मुझे इस जंग में खिदमत करने से मुआफ कीजिए।
क्यों? नहीं कर सकता। मेरा हाथ तलवार के कब्जे पर टिकता ही नहीं। जितनी भी कोशिश कर लूं, मुख्तार को अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल पा रहा। मुसब जान, तुम जुबैर के दिलेर तरीन, बहादुर तरीन और शुजा तरीन बेटे हो। जो कीमती मीरास तुम्हारे हाथ में है वो तुम्हारे फजाइल की निशानी है, वरना मैं इतना सखी नहीं हूं कि इस गिरा कद्र मीरास को तुम्हारे हवाले कर दूं। काश रत्ती के बराबर तुम में सरदानी भी होती तो मैं खिलाफत का लिबास भी तुम्हें पहना देता और तुम्हें देख देख कर झूमता रहता और रश करता। हाँ, मुख्तार एक बड़ी मछली है और इराक की हुकूमत उसकी चाल है ताकि हम उसकी गंदी नीयत को ना समझ सकें। वो खिलाफत के लिबास पर नजर रखता है। तो फिर उसे इतना खुला मैदान क्यों दे दिया आपने? क्योंकि फिलहाल हमें अबू इसहाक की जरूरत है। लेकिन सोचे बाद में उसे कैसे निहार करेंगे आप? अभी कुछ नहीं है तो आपकी जगह हुक्म चलाता है, आपके बदले उठा देता है और आपके बदले बिठा देता है। वो आपके तमाम राजों से वाकिफ हो गया है। वो आपके महल के हर कोने तक पहुंच गया है, यहां तक कि आपके खलवत कदे में, आपके हरम सरा में। सिर्फ एक रत्ती सियासत का मसला है जो तुम्हारे पास नहीं है। मुसब जान, जब बड़ी मछली का शिकार करना हो तो एक छोटा खंजर अपने आस्तीन में छुपा लो और कोशिश करो कि वो तुम्हें निगल जाए। जब मछली के पेट में उतर गए तो उसका पेट फाड़ कर बाहर निकल आओ। समझ गए? इतना काफी है मुसाफ, काफी है। काश तुम हसद ना करते और मुझे मजबूर होकर अपने राज को जबान पर लाने की जरूरत न पड़ती। मैं जानता हूं कि तुम अमानतदार और राजदार हो। मुसब, तलवार के कब्जे पर हाथ रखो और मुख्तार के कदम से कदम मिलाकर चलते रहो और हमारे इस राज को अपने दिल के राजों के संदूक में छुपा लो और किसी आदमजात से उसका तस्करा मत करना, भूल कर भी नहीं। हत्ता के उन मुंजरो जाफर से भी और अपने अहले हरम से भी करना, भूल कर भी नहीं। हत्ता के उन मुंजरो जाफर से भी और अपने अहले हरम से भी, और इंतजार करो कि उस मछली के शिकार का वक्त आ जाए। लब्बैक है भाई।